السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ پابلو نرودا چلی کا ایک شاعر ہے جس نے 10 سال کی عمر میں شاعری لکھنا شروع کی اور 20 سال کی عمر میں ملک کا معروف شاعر بن گیا۔ نرودا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان، عوامی رہنما، ایک انقلابی حکمران کے طور پر مشہور ہے۔ وہ چلی کی سیاست میں سرگرم تھا اور 1950 کی دہائی میں سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنی اہلیہ کے ساتھ اٹلی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جب وہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہتا تھا تو اسے دنیا بھر سے خطوط اور تحائف آتے رہے۔ وہ مقامی ڈاک خانے میں جمع ہوتے رہے۔ ایک عام مچھوارے کو خطوط پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا، جس نے نرودا کی نظمیں پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ انہیں کہیں سے ان کی کتاب مل گئی، اس نے اسے پڑھنا شروع کیا اور نرودا کے قریب ہو گیا۔ وہ اچھے دوست بن گئے۔ مچھورا آہستہ آہستہ شاعری بھی بن گیا۔ وہ نرودا کی انقلابی نظموں کے ذریعے ایک جنگجو بن گیا اور روم میں ایک جنگ کے دوران مارا گیا۔ برسوں بعد جب نرودا نے اس کے بارے میں پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست مر چکا ہے۔ وہ اس مچھورے کے لڑکے کا نام سن کر حیران رہ گیا۔ دوست نے اپنے بیٹے کا نام پابلو نرودا رکھا تھا۔ اس نے ایک عام مچھورے کو شاعر، انقلابی شخص اور ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا انسان بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام پابلو نرودا اس شخص سے قربت کی وجہ سے رکھا جس نے اسے یہ علم اور جذبہ عطا کیا تھا۔ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ پابلو نرودا کی شاعری اور خیالات ان کی دوستی کے ذریعے پہنچائے گئے اور وہ اس کے ہم منصب میں تبدیل ہو گئے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات اور معاملات ان لوگوں کے ساتھ بانٹتے اور شیئر کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا اچھا حصہ ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کی نقل کرتے ہیں۔ اگر دوست اچھے ہوں گے تو اچھی چیزیں آئیں گی اور اگر برے ہوں گے تو بری عادتیں آئیں گی۔ اس لیے زندگی کے تمام شعبوں میں، مثلا اسکول، کام کی جگہ، عوامی معاملات وغیرہ میں دوستوں کا انتخاب کرتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، کون سے دوست بہترین ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موجودگی تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا گفتگو کرنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، وہی بہترین دوست ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی ڈھوکنے یعنی آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی ڈھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ ہمیں بھٹی دھوکنے والے یا مشک بیچنے والے میں سے کس کی ضرورت ہے؟ دوستوں کا انتخاب کرتے وقت خاص توجہ دے۔ خدا ہم کو بھی اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے اور اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔